بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو جاری تھی۔ پھر وہ گفتگو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر یعنی خاتم النبیین ہونے پر اور دین اسلام پر آ کر آسمانی دینوں کی تکمیل پر، اور پھر اب کوئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نیا نبی نہیں آئیں گے، اس موضوع پر گفتگو جاری تھی۔ آج میری کوشش ہوگی کہ شریعت کی تکمیل سے مراد کیا ہے، اس پر گفتگو کی جائے۔ شریعت میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو بلا کسی شرط کے ساتھ لاگو ہیں۔ نماز کے لیے علاقہ، زمانہ، امیر، غریب کوئی شرط نہیں۔ ہاں، نماز پڑھنے میں ایک انسان کھڑے ہونے کے لائق ہو، صحت مند ہو، نماز پڑھنے کی کنڈیشن میں ہو، یہ شرط، اس کو اگر آپ شرط کہتے ہیں تو کہہ لیں، ورنہ نماز کہاں کے علاقے کے لوگ پڑھیں گے، کس عمر کا آدمی پڑھے گا، کب تک پڑھے گا، شرطیں نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں کچھ ایسی چیزیں بتلا دیتا ہوں جہاں پر شرط ہے۔ مثلا دین کے اشاعت کے لیے، دین کے فروغ کے لیے، دین کی امانت کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھ کر دین پہنچائیں۔ مملکتیں ہوں گی، حکومتیں ہوں گی اپنے انداز سے، افراد ہوں گے اپنے انداز سے۔ جب حکومتیں دین کے فروغ کے لیے آگے بڑھیں گی، اسلامی فوج آگے بڑھے گی، تو ہم جس علاقے میں جا رہے ہیں وہاں کے لوگ کام کرنے دیں گے نہیں دیں گے؟ اگر کام کرنے دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، جس کی مرضی ہوگی مانے گا، نہیں مرضی ہوگی نہیں مانے گا، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ پوری دنیا کلمہ پڑھ لے یہ مقصد کبھی نہیں تھا، نہ اس کا کوئی ذمہ دار، کوئی مکلف ہے، اس لیے کہ اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے، دونوں کا انتظام کر رکھا ہے۔ انبیاء کرام کو ماننے والے، ان کو فالو کرنے والے بھی ہمیشہ رہیں گے، اور شیطان کے ماننے والے بھی ہمیشہ رہیں گے۔ نہ کبھی یہ ختم ہوں گے، نہ کبھی وہ ختم ہوں گے۔ ابلیس آخر تک رہے گا، اور دین اسلام مکمل مٹ جائے یہ بھی نہیں ہوگا، تو دین اسلام بھی باقی رہے گا اور شیطان کے چیلے بھی باقی رہیں گے۔ تو کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہو کہ نہیں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں صرف مسلمان ہی مسلمان رہیں، خدا کا باغی کو جینے کا حق نہیں ہے، اسلام نے یہ بات کہیں نہیں کہی۔ بلکہ خداوند قدوس تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جس کو میں نے پیدا کیا اس کو میں روزی دوں گا، مانے کہ نہ مانے۔ آسمان سے پانی برسے گا سب کے لیے، سورج کی روشنی سب کے لیے، زمین کی وسعتیں سب کے لیے، دریا کی گہرائیاں سب کے لیے، پہاڑ کی اونچائیاں سب کے لیے، کسی ایک طبقے کے لیے خاص نہیں ہے۔ ہاں، جو مانے گا وہ طاعت گزار کہلائے گا، جنت کی حوریں اس کا استقبال کر رہی ہے۔ جو نہیں مانے گا وہ نافرمان کہلائے گا، نافرمانوں کا انجام جہنم۔ یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ خداوند قدوس کر رہا ہے۔ مختلف مقامات پر، قرآن کے مختلف مقامات پر اس بات کو الگ الگ انداز میں کہا گیا۔ 29ویں پارے میں آخر سے ایک سورت پہلے، سیکنڈ لاسٹ سورت دہر ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔
یہاں خداوند قدوس انسانوں کو تم پہلے کیا تھے، پھر کیا تھے، پھر ہم نے کیا بنایا، پھر ہم نے تم کو ہٹا کٹا انسان بنا دیا، تمہارے سامنے دو راستے کھول دیے، چاہو اس کو اپناؤ چاہو اس کو اپناؤ، نہ ادھر کوئی مار کر لائے گا نہ ادھر کوئی مار کر لائے گا۔ مسجد میں آنے والا اپنے پیروں سے چل کر آئے گا، آنے والے کو ابلیس گیٹ پر کھڑے ہو کر روک نہیں سکتا، اور نہ آنے والے کو فرشتے اٹھا کر ٹانگ کر لائیں گے نہیں۔ جو نہیں آتا اس کی مرضی، جو آتا ہے اس کی مرضی۔ علاقے کے مسلمان 10,000 ہیں، نماز پڑھنے 500 آتے ہیں، مرضی ان کی۔ جمعہ پڑھنے 10 میں سے 5,000 آتے ہیں، مرضی ان کی۔ کبھی کسی فرشتے نے آ کر کہا چل دکان بند کر، تیری روح قبضے کر لوں گا، تیری آنکھ کی روشنی چھین لوں گا؟ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اب سنیے سورہ دہر میں کیا کہا گیا ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم نے انسان کو مرد و عورت کے مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ نبتلیہ، پیدا کرنے کا مقصد آزمانا، ہم دنیا کے اندر بھیجیں گے، دیکھتے ہیں کرتا کیا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے کہ ہماری مانتا ہے، دونوں اختیار ہے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھ دی۔ یہاں اختصار سے کہا گیا ہے، بعض موقعوں پر اور تفصیل ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، راستہ ہم نے اس کو دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے اطاعت گزار بن جائے چاہے نافرمان بن جائے، اختیار۔ اطاعت گزار بنے گا تو، نافرمان بنے گا تو۔ اگر نافرمان بنتا ہے، انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، ہم نے نافرمانوں کے لیے دہکتی ہوئی جہنم، بیڑیاں تیار کر رکھی۔ اطاعت گزاروں کو کیا ملے گا؟ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جنت میں شراب کے جام ہوں گے، یہ نعمتیں ہوں گی، یہ نعمتیں ہوں گی۔ عینا فیہا تسمی سلسبیلا ویطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ لیکن قرآن صاف کہہ رہا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، چاہے اطاعت گزار بن جا چاہے نافرمان بن جا۔ دنیا میں عجیب غلط فہمی ہے، خود مسلمانوں میں غلط فہمی ہے کہ صاحب اسلامی حکومت تو بس پوری دنیا سے تمام مذاہب کو مٹانے کے لیے آئی ہے، اور جو نہیں مانے گا اس کو مارنے کے لیے آئی ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلم رہیں گے تو کن شرطوں کے ساتھ رہیں گے، کیا اصول ہوگا، کیا سسٹم ہوگا، تفصیلات موجود ہیں۔ قرآن و سنت کے اندر پوری تفصیلات موجود ہیں۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر ہماری حکومت میں غیر مسلم بھائی رہتے ہیں اور ان کے مذہب کی روشنی میں وہ شراب پیتے ہو تو پیے، سور کھاتے ہو تو کھائے، وہ ان کا طریقہ ہے۔ الخمر لہم کالخل لنا والخنزیر لہم کالشاۃ لنا، جس طرح ہم شہد کا استعمال کرتے ہیں، سرکے کا استعمال کرتے ہیں، وہ شراب کا استعمال کرتے ہوں گے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ ہم بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، وہ سور کا گوشت کھاتے ہیں، وہ کھائے، ان کا کام۔ ہم ان کے مذہبی معاملات میں، ان کے سماجی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ یہ تفصیلات کیوں موجود ہے؟ لیکن اصولی بات، جب اسلامی فوج آگے بڑھے گی، دعوت دینا چاہے گی اسلام کو، لفظ دعوت، یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ دعوت کا صحیح مصداق، صحیح مفہوم یہ ہے کہ غیر کلمے والوں کو کلمے کا پیغام سنایا جائے، جس کام کے لیے انبیاء کرام آئے تھے۔ یہاں دعوت سے وہ مراد ہے، دعوت دی جائے گی، وہ قبول کرتے ہیں ان کی مرضی، نہیں قبول کرتے ہیں ان کی مرضی، لیکن ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے، کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اگر وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں آنا مت، خبردار، یہ فالتو کا ہم کو چاہیے نہیں، تو ہم کو اللہ کا پیغام پیش کرنے سے منع کر رہے ہیں، جس کا انہیں حق نہیں ہے۔ ہم اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، کسی کو مار کر منوانے نہیں جا رہے ہیں۔ وہ سنے گا، اس کی مرضی، مانے نہیں مانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
مدینہ منورہ میں علاقے کے لوگ چل کر آتے تھے، مسجد نبوی کے باہر میدان میں خیمے لگ جاتے تھے، وہ لوگ وہاں رہتے تھے، مسلمانوں کی اذان سنتے، نماز سنتے، دیکھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے، کبھی آ کر آپ کے وعظ کی مجلس میں بیٹھ جاتے، سنتے، کوئی رکاوٹ نہیں، آ کر ملتے، آپ سے بات کرتے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ 2 دن 4 دن 10 دن رہنے کے بعد چلتے ہیں، جاؤ بھائی، آئے رہے، کھائے پیا گئے، اسلام قبول کیا؟ نہیں۔ کسی نے مجبور کیا؟ نہیں۔ کسی کی طبیعت چاہی مجھ کو بھی داخل کر لیجئے، آ جاؤ بھائی۔ کوئی لوٹ کر اپنے گاؤں گھر میں گیا، جا کر بتلایا، بھائی سچے نبی ہیں، بڑی پیاری باتیں کہتے ہیں، چلو، تو پورا گاؤں، پورا علاقہ اٹھ کے آتا تھا۔ یہ سسٹم تھا۔ اب خدا نہ خواستہ حالات سازگار نہ ہوئے، ہمارا اس قوم سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، آپس میں کوئی پیکٹ نہیں ہے، کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے۔ یہ ساری شرطیں اسی لیے بتلا رہا ہوں، اگر معاہدہ ہے تو جنگ نہیں، کوئی پیکٹ ہے تو جنگ نہیں، امن کے حالات ہیں تو جنگ نہیں ہو جائے گی۔ اپنے حساب سے کہیں ایسے حالات ہوتے ہیں کہ بدرجہ مجبوری جنگ کرنا ہوتا ہے، اس کی 10 شرطیں ہیں، ان شرطوں کے بعد وہ چیز وجود میں آئے گی، اور اگر وہ شرطیں نہیں پائی گئی تو ہرگز جنگ نہیں ہوگی۔ بہت تفصیلات ہیں اس کی، بڑی شرطیں ہیں اس کی۔ ایک مثال دی میں نے آپ کو شرط کی۔ اب آئیے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کس پر ہے؟ مالدار پر ہے۔ کیا شرط ہے؟ وہ مال سال بھر اس کے پاس رہے، روز مرہ کے خرچوں سے زائد ہو، تینوں موسم اس کو ملے ہو تو 2.5%۔ اور آگے بڑھیے، آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ کس آدمی پر؟ جس آدمی کو اللہ نے آنے اور جانے کے وسائل دیے ہوں، جانے اور آنے میں کوئی نہ قدرتی، نہ حکومتی، نہ آپ کی جسمانی، آپ کی باڈی کے اندر کوئی ایسا مرض ہو کہ آپ سفر نہیں کر سکتے تو رکاوٹ لگ جائے گی، پیسے نہیں ہے تو رکاوٹ لگ جائے گی، بارڈر کراس کرنے کا پرمیشن نہیں تو رکاوٹ لگ جائے گی، جہاں آپ جا رہے وہاں کا پرمیشن نہیں تو رکاوٹ لگ جائے گی۔ ان ساری شرطوں کے ساتھ حج فرض ہوگا۔ جس وقت قرآن نے یہ بات کہی تھی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کی طرف سے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض قرار دیا جا رہا ہے۔ کس پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو جانے اور آنے کی طاقت رکھے۔ تو جانے اور آنے کی طاقت کا اس وقت کیا معیار تھا؟ آپ صحیح سالم ہو، سواری کی پیٹھ پر بیٹھ سکتے ہو، آپ کو سواری میسر ہو، اور جتنے ایام آپ کو وہاں رہنا ہے اتنے ایام کھانے پینے کا انتظام کر سکتے ہو، چاہے لے کر جاؤ چاہے پیسے لے کر جاؤ، بس۔ اور کوئی شرط نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لاپرواہی کی بنیاد پر حج نہ کرنے والوں کو جب وعید سنائی تو کیا فرمایا؟ جو آدمی سواری رکھنے کے لائق ہو، سواری کا انتظام کر سکتا ہو، اور جانے آنے کے کھانے پینے کا انتظام کر سکتا ہو، اس کے باوجود حج نہ کرے، فلا علی اللہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو اللہ کو کچھ نہیں پڑی جائے کمبخت یہودی بن کے مرے کہ نصرانی بن کے مرے۔ اب اس وقت وہی درکار تھا، حج کے لیے اتنا ہی درکار تھا، آج اتنا ہی ہے۔ ابھی آپ کو حج کرنے جانا ہے تو آپ کو اس حکومت کا ویزا، فلائٹ کا ٹکٹ، ویزا کب ملے گا؟ جب پاسپورٹ ہوگا۔ پاسپورٹ کب بنے گا؟ جب آپ کے پاس رہائشی پروف ہوگا۔ رہائشی پروف کیسے بنے گا؟ آپ کے پاس راشن کارڈ ہو، آدھار ہو، ووٹر کارڈ ہو، رہائشی پروف ہو، گھر پٹی ہو، تو آپ کا راشن کارڈ بنے گا، پھر آپ کا پاسپورٹ بنے گا۔ اب ایک آدمی نے آدھار کارڈ بنوایا ہی نہیں، راشن کارڈ بنوایا ہی نہیں، رہائشی پروف لیا ہی نہیں، بولے میں تو چاہتا ہوں حج کر کے آؤں، حکومت نالائق مجھ کو بھیجتی نہیں ہے۔ ارے بھائی، تو
پاسپورٹ تو بنوا. تو حدیث میں پاسپورٹ کہاں ہے؟ راشن کارڈ تو بنوا، حدیث میں راشن کارڈ کہاں ہے؟ وہ تو نہیں ہے. بخاری مسلم کہیں نہیں ہے راشن کارڈ پاسپورٹ. کیا کریں گے آپ؟ حدیث ڈھونڈیں گے. ارے عقل کے دشمن قرآن کہتا ہے جانے اور آنے کی طاقت اور جانے اور آنے کا انتظام کا ہی حصہ ہے. یہ انتظام کا ہی حصہ ہے حضرات. آپ کے وطن میں شادیاں نکلتی ہیں، آپ کے بھتیجے کے، بھانجی کی شادی کسی قریبی آدمی کی ہے، آپ سے پوچھ کر تاریخ طے کی گئی، چچا آنا ہوگا آئیں گے. آپ کو شادی کارڈ بھیج دیا گیا. 2 دن پہلے پوچھا چچا آ رہے ہو؟ کہاں لینے آؤں آپ کو، کون اسٹیشن پر؟ ارے بابو ٹکٹ میں نہ ملا تھے، ٹکٹ آج ملے گا. 2 دن پہلے ٹکٹ ملے گا. اگر جانا تھا تو 4 مہینہ پہلے بکنگ کرا لی ہوتی. اب کیا ہوگا؟ کسی بھی چیز کا ایک انتظام ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے. تو حج کی فرضیت کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہ تمام چیزیں اپنانی ہوں گی، اس لیے کہ طاقت رکھنے میں یہ شامل ہے. آج سے 100 سال پہلے لوگ پانی کی کشتیوں سے جاتے تھے. سمندر کی لہریں، تھپیڑے، کشتیاں پلٹ جاتی تھی، لوگ مر جاتے تھے. وہ یہاں سے مل ملا کر معافی تلافی کر کے ہی جاتے تھے. اور پھر ماشاءاللہ اس وقت کوئی جوان جاتا بھی نہیں تھا. ابھی 10 سال اور جی لینے دو. جب بالکل کسی کام کے بچے نہیں، اب آم ٹپکنے والا ہے، دادا تم حج کر کے آ جاؤ. اس لیے کہ آنا ہے نہیں لوٹ کر. وہ سب سے مل ملا کر معافی تلافی، رو گا کر کے، اماں سے دودھ معاف کرا کر، بہنوں سے حق معاف کرا کر، پڑوسیوں سے کہا سنا معاف کرا کر. کیوں؟ کشتی پلٹ جائے گی، پتہ نہیں پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے، آئیں گے نہیں آئیں گے. اس کے بعد کا مرحلہ پانی کے جہاز کا. پانی کا جہاز بہت بڑا ہوتا تھا. جہاں آپ بیٹھے مسجد اقصی میں اس سے بڑا ہوتا تھا. 6-7 مالے اس میں ہوتے تھے. 2-4-5 ہزار آدمی جا رہے ہیں اس کے اندر. پانی کی سواری سستی ہوتی ہے، خرچہ کم آتا ہے پانی کے اوپر. کوئی بھی ٹرانسپورٹ پانی میں ہو تو خرچہ کم آتا ہے. اس وقت کرایہ بھی کم تھا. مجھے یاد ہے میرے بچپن میں اس وقت 8-10 سال کا رہا ہوں گا، میرے خاندان کے لوگ حج کرنے گئے 7,000-8,000 میں ان کا حج ہو گیا. اور وہاں کھانے پکانے کا سارا سامان باندھ کے لے گئے اور وہاں سے 2 بنڈل لاد کے لائے. کوئی انکم، کوئی آپ کا کسٹم نہیں، کوئی چارج نہیں. اکبری جہاز، نور جہاں جہاز اور فلاں جہاز بمبئی کی بندرگاہ جو تھی مڈگاؤں میں، وہ اسی لیے بنائی گئی تھی. حج ہاؤس اسی لیے بنایا گیا تھا. وہ حاجی آتے تھے 10 دن پہلے، پھر ان کا یہ چیک اپ، وہ ٹیکا، وہ دھونی، وہ دوا، وہ علاج، دوا کھلا کر جلاب کرا کے پیٹ صاف کرنا، یہ سب ہوتا تھا. وہاں پہنچنے کے بعد جدہ میں الگ ایک علاقہ تھا، وہاں جمع کر کے دھونی دی جا رہی ہے، کسی کے ساتھ کوئی بیماری نہ ہو وغیرہ وغیرہ. تو وہ جدے سے مکے پہنچنے میں ہفتے بھر لگتا تھا. آج 4.25 گھنٹے میں آپ جدہ، اور اگر گاڑی وہاں سے مل گئی فوراً 1.5 گھنٹے میں آپ اپنی قیام گاہ. جدے سے مکہ 70 کلومیٹر ہے، رفتار 150 کی رہتی ہے. کتنا وقت لگے گا؟ فرق ہے. ہمارے اکابر کے حالات میں آتا ہے، مکے سے مدینہ شریف گئے 15 دن لگتا تھا اونٹ میں. 15 دن. تو 15 دن میں اکابر نے 15 قرآن پڑھے. آج 15 گھنٹے نہیں لگتے. اگر اپنی گاڑی ہو تو 250 کی رفتار چلنے والی، 3 گھنٹہ بہت ہے. راستے میں ایک اسٹاپ لے کر کے. یہ حالات بدلے. جس زمانے میں اونٹوں پر جانا ہوتا تھا خشکی کے راستوں سے، جہاز تو خیر سمندر تھا، پانی کا جہاز تھا، 10,000 روپیہ ہو گیا، آپ اس کے لائق ہو گئے. پانی کا جہاز ختم ہو گیا. پھر ہوائی جہاز آیا. ہوائی جہاز میں سارے لوگوں کو سرکار بھیجتی تھی، کم خرچہ تھا، 50-60 ہزار میں حج ہوتا تھا. وہ بڑھتے بڑھتے لاکھ کا ہو گیا تھا. اب حکومت نے 2 کیٹیگری کر دی. حکومت کے کوٹے سے الگ، پرائیویٹ ٹورز الگ. اب پرائیویٹ ٹورز والے آپ کو 6 لاکھ سے کم بات نہیں کریں گے. ان کی مجبوریاں ہیں، رہائش مہنگی ہے وغیرہ وغیرہ. پہلے کیا تھا؟ پہلے پوری دنیا کے حاجی آتے تھے، مینا کا میدان بھرتا نہیں تھا. آج مینا بھر جاتا ہے. مینا کے بعد خارج مینا ادھر ادھر چاروں طرف خیمے لگے ہوتے ہیں.
کیا کرے حکومت بھائی؟ ساری سہولتیں ہیں، صرف ایک پرابلم ہے، وہ کیا؟ جگہ کی تنگی کا، اس کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ ہر مسئلے کا ان کے پاس حل ہے، جگہ کی تنگی کا حل نہیں ہے۔ کیوں؟ جگہ ہے 20 لاکھ حاجیوں کی اور پہنچے ہوئے 25 لاکھ حاجی، کیا کرے گی حکومت؟ آپ بتائیں مجھے۔ ایک کمرے میں 6 لوگوں کے سونے کی جگہ ہے، 8 لوگ آ گئے، اسی میں گھس پٹ کے رہیں گے نا بھائی۔ اب وہ کہے کہ میرے دائیں بائیں 2 فٹ جگہ چھوڑو، میں کبھی ادھر کروٹ لوں گا کبھی ادھر کروٹ لوں گا۔ بابا جیسے لیٹے ہو لیٹے رہو، رات پوری کرو۔ حالات کا فرق۔ دیکھیے مہمان آپ کے سامنے آ گئے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کاروبار برکت دے، اس میں آپ حضرات حصہ لیں۔ یہ جو حالات کا فرق ہے، میں آپ کو بتلا دوں، آج سے 40-50 سال پہلے تک مینا میں لوگ اپنے اپنے خیمے لگاتے تھے، کپڑے خیمے ہوتے تھے کبھی کبھی، اچھا اس میں کھاتے پکاتے بھی تھے۔ اسٹوو جلا رہے ہیں، اسٹوو پھٹ رہا ہے، آگ لگ رہی ہے، خیمے جلتے تھے، ہلاکتیں ہوتی تھی۔ حکومت نے کہا سب بند، ہم اپنے خیمے لگائیں گے۔ سرکار نے اپنے خیمے لگا دیے، اور وہ خیمے کیسے معلوم ہے؟ پٹرول ڈال کے آگ لگاؤ تو آگ نہیں پکڑے گی، اسی لیے اب آگ کے حادثات بند ہو گئے۔ اب گرمی کے موسم میں تیز گرم پڑتا ہے، ادھر 2-3 سالوں سے گرم پڑ رہا ہے بھائی، مئی جون میں حج پڑ رہا ہے، فل گرم ہے۔ حکومت نے خیمے کے اندر آپ کے لیے کولر لگا رکھے، ساری سہولتیں کر رکھی۔ آئندہ دنوں میں اور کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے، تو وہ حج جو 10,000 کا تھا، 50,000 کا تھا، لاکھ کا تھا، آج سرکاری فارم بھرنے والوں کو بھی تقریباً 3.5 لاکھ روپے کے آس پاس خرچ آ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ 4 لاکھ پہنچ جائے۔ یہ تبدیلیاں ہوتی رہیں گی، یہ مثال دی میں نے آپ کو۔ اور وضاحت کر دوں، یہ مسئلہ بہت نازک ہے، اس پر عام طور پر گفتگو نہیں ہوتی۔ ایک صاحب بولتے ہیں دین مکمل ہے، کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں، ایک بولتے ہیں نئے مسائل کے اوپر سیمینار ہو رہا ہے، تیسرا آدمی سوچتا ہے کہ مصیبت کیا ہے۔ ابھی اسی مہینے کی 16، 17، 18 کو جے پور میں ایک بڑا سیمینار ہونے جا رہا ہے، ہندوستان کے تمام چوٹی کے علماء کرام اس کے اندر شامل ہوں گے، مفتیان کرام شامل ہوں گے، ناچیز بھی اس میں جائے گا اپنے اساتذہ کی چپل سیدھی کرنے کے لیے۔ 3 دن بحث ہوتی ہے پوری مسائل پر، جس طرح ڈاکٹروں کی میٹنگیں ہوتی ہیں، انجینئروں کی میٹنگیں ہوتی ہیں، کاروباری لوگوں کی میٹنگیں ہوتی ہیں، ایسے ہی ملک کے چوٹی کے مفتیان کرام سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، کچھ مخصوص مسائل پر پہلے سے عنوان دیا ہوا ہوتا ہے، لوگ اسٹڈی کر کے آتے ہیں، مقالے ان کے آتے ہیں، اس پر گفتگو ہوتی ہے، وہ اخبارات میں آپ پڑھ لیجئے گا۔ تب بعض لوگ سوچتے ہیں کہ دین کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، اور مولانا بولتے ہیں فقہی سیمینار کے اندر فلانے مسئلے کے اندر یہ فیصلہ ہوا، فلانے میں یہ فیصلہ ہوا، فلانے میں یہ فیصلہ ہوا۔ چینجنگ ہو رہی ہے، تو چینجنگ کیسے ہو رہی ہے؟ تو چینجنگ کہاں ہو سکتی ہے، کہاں نہیں ہو سکتی؟ جمعہ کی نماز 2 رکعت 2 ہی رہے گی، پوری دنیا کے سارے مفتیان کرام سر کے بل کھڑے ہو جائیں، نہ 1.5 ہوگی نہ 3 ہوگی۔ فجر کی نماز 2 رکعت 2 ہی رہے گی، عصر کی نماز، ظہر کی نماز، عشاء کی نماز 4 رکعت 4 ہی رہے گی، کوئی تبدیلی اس میں نہیں کر سکتا۔ باپ کے بعد، انتقال کے بعد بیٹے کو اتنا، بیٹی کو اتنا، بیوہ کو اتنا، والدین کو اتنا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا۔ تم دو یا مت دو، تمہاری مرضی۔ اللہ کے سپر کمپیوٹر میں اسی وقت چینجنگ ہو جاتی ہے۔ مرنے والے کی آنکھ بند ہوئی، اس کی پراپرٹی کے حصے خود بخود منتقل ہو گئے، آپ دو یا مت دو۔ کاروبار کے بارے میں قرآن نے 1.5 آیت میں، بلکہ 1 آیت کہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی ہے، ایک ہی آیت کے ایک ٹکڑے کے اندر قرآن نے بزنس کی بنیاد بتلا دی۔ ہوتا کیا تھا؟ شادی بیاہ ہو یا کاروبار ہو، دنیا میں اس کا کوئی بہت واضح طریقہ اور سسٹم موجود نہیں تھا اسلام کے آنے سے پہلے۔ دنیا میں اسلام کے آنے سے پہلے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، شادی بیاہ کا کوئی مستقل طریقہ مرتب نہیں تھا، کاروبار کے اصول مرتب نہیں تھے۔ اچھا،
جبکہ یہ دونوں چیزیں انسانوں کی ضرورت کا حصہ ہے۔ بھائی بچہ بڑا ہو گیا، بچی بڑی ہو گئی، ایک نوجوان بیٹے کو ایک خاتون چاہیے اور ایک محترمہ کو عزت نامدار شوہر چاہیے۔ اس کے بغیر وہ نامکمل، اس کے بغیر یہ نامکمل۔ یہ زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، کسی کی لڑکی بڑی ہو گئی، سیانی ہو گئی، آپ کو اپنے لڑکے کے لیے پسند ہے، اٹھا لے گئے، اس کو رستے سے اٹھا لے گئے، کھیت کھلیان سے اٹھا لے گئے، گھر پہ چڑھائی کر کے اٹھا لے گئے۔ یہ ہوتا تھا، بس ہو گیا، لے گئے، رکھ لیا۔ اس کو بڑی شان سمجھتے تھے۔ اسی بنیاد پر اہل عرب یہ سوچ کر بچی بڑی ہوگی کوئی اٹھا لے جائے گا، ناک کٹے گی، جس گھر میں ہماری بچی چلی گئی ہم ان کے سامنے ذلیل ہوں گے، تو بچیوں کو زندہ رہنے دیتے ہی نہیں تھے۔ وجہ اس کی وہ تھی، کھلانا پلانا بوجھ نہیں تھا۔ بڑی ہونے کے بعد اس عار کو کون برداشت کرے گا؟ کاروبار میں کوئی آدمی کوئی سامان بیچ رہا ہے، اس کا سامان اچھا لگا، لے لیا، جو طبیعت چاہی پیسہ دے دیا۔ آپس میں طے کرنا، معاملہ کرنا، وزن کرنا، بھاؤ کرنا، دنیا میں اس کے اصول نہیں تھے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے بہت سے علاقوں میں، جو دبنگ لوگ ہوتے ہیں، کوئی بیچارہ غریب کچھ بیچ رہا ہے، اٹھائے کھا لیا، امرود کھا لیا، پھلی کھا لیا، چائے والے کی چائے پی لیا، چل دیے۔ آج بھی ہمارے یوپی بہار میں پیٹرول پمپ میں تیل بھرایا اور چل دیے، صاحب پیسہ بھرے تو بیٹھ، کچھ اور کہا تو رائفل تان لی، غریب خاموش ہو گیا۔ یہ دادا گیریاں آج بھی چلتی ہے، جس کو رنگ بازی بولتے ہیں، جبکہ آج تو بہت کچھ سدھر چکا ہے۔ تو دنیا میں نہ شادی بیاہ کا کوئی طور طریقہ تھا، نہ کاروبار کا طور طریقہ تھا۔ اسلام نے دونوں کو سسٹم میں لایا۔ پھر پڑھیے اس آیت کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے مت لو۔ سبزی والے کے ہاں سبزی پیدا ہو گئی، ایک ٹرک، ایک ٹرالی، سب کھائے گا نہیں، تھوڑی کھائے گا، باقی بیچے گا۔ غلے والے کے یہاں غلہ پیدا ہو گیا 200 کنٹل، سب کھائے گا نہیں، کچھ بیچے گا۔ تو سامان والے کو پیسہ چاہیے، پیسے والے کو سامان چاہیے۔ یہ انسانوں کی ضرورت کا بنیادی حصہ ہے۔ لین دین کیسے کریں گے؟ قرآن کہتا ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، تجارت ہو دونوں کی رضامندی سے ہو، سودا کر لو، کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچائے، دباؤ نہ ڈالے۔ یہ ہو گئی قرآن کی آیت۔ اب اس آیت کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تشریح کی۔ دھوکہ مت دو، اندھیرے میں رکھ کے مت بھیجو، عیب چھپا کر مت بیچو، بیچنے والے پر ناجائز دباؤ مت ڈالو، میرے گھر تک پہنچا کرا۔ آج آپ ہوم ڈیلیوری کرتے ہیں تو پہنچانے والا خود کہتا ہے پہنچا دوں گا، کسٹمر کو لبھانے کے لیے۔ میں دودھ والے سے دودھ لوں، بولے میرے گھر دے کر آ، غلط۔ اس کی تفصیلات ہیں۔ پھر ان احادیث کی روشنی میں فقہاء نے اور تشریح کی، اور تشریح کی، اور تشریح کی۔ تو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اس کے ضمن میں اس زمانے میں ذرا دونوں کان کھول لیجئے گا تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ ہر مسئلے میں حدیث دکھاؤ، ہر مسئلے میں حدیث دکھاؤ، وہ حضرات غور سے سن لیں اور میری بات بڑوں تک پہنچا دیں۔ یہ بخار ذرا کم ہونا چاہیے۔ جس وقت قرآن یہ آیت نازل کر رہا ہے وہ دور ایسا تھا کہ کرنسی سونا اور چاندی تھا۔ دنیا میں اس وقت کرنسی سونا اور چاندی تھا، نہ کاغذ کا نوٹ تھا، نہ بینک تھے، نہ چیک تھا، نہ کریڈٹ کارڈ، نہ ڈیبٹ کارڈ، نہ کھاتے سے کھاتے میں ٹرانسفر، کچھ نہیں۔ یہ تو آج کی دین ہے۔ اس وقت قرآن اور حدیث کے اندر کرنسی کے اوپر جو بھی گفتگو ہوئی ہے وہ سونا اور چاندی کا نام لے کر ہوئی ہے۔ قرآن نے خود کہا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم، جو لوگ سونے اور چاندی کو گاڑ گاڑ کے رکھتے ہیں اور اس کا حق نکال کر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے،
ان کو دردناک عذاب کی اطلاع سنا دیجئے. یوم یحما علیہا فی نار جہنم، وہ سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں تپا کر کے ان کی پیشانی کو، ان کے بازو کو، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا. تقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اس کو جمع کر رکھا تھا، یہی مال تھا نا، جمع کر رکھا تھا. اللہ کے کہنے پر بھی حق نہیں نکالا تھا. چکھو اس کا مزہ. آج تمہارے بدن کے اوپر وہ سانپ اور بچھو بنا کر مسلط کیا جا رہا ہے. تو قرآن کیا استعمال کر رہا ہے؟ والذین یکنزون الذھب والفضہ. کاروبار سونے اور چاندی سے ہوگا. آج کس چیز سے ہو رہا ہے؟ بیچنے والا اور لینے والا آمنے سامنے ہوگا. حدیث موجود ہے، بیچنے والا لینے والا آمنے سامنے ہوگا. سامان دکھا کر بیچو، تب تو عیب چھپانا منع ہوگا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بیٹھے ہیں بھیونڈی میں، 20 کا آدمی بیٹھا ہوا ہے بمبئی میں، مال جانا ہے امریکہ، برطانیہ، سعودیہ. لینے والا آپ دونوں آمنے سامنے؟ نہیں. مال دکھا کر بک رہا ہے؟ نہیں. ایڈوانس سے آرڈر لے رہے ہو؟ جی. دیکھ کر لیا اس نے مال؟ نہیں. مال کی شرطیں بتلا دی، اتنا وزن، اتنی کوالٹی، بس. مال تو سامنے نہیں ہے. سودا ہوا. اب آؤ فقہا کے دربار میں، گرے ان کے پیروں پر، حضرت آپ بتائیں سودا ہوا؟ ہم تو کہتے ہوا، اس لیے کہ ہم فقہا کی تصریحات کو مانتے. اور جو کہتے ہیں ہم کو حدیث چاہیے، لاؤ حدیث. حدیث تو آپ دکھا نہیں پاؤ گے اس کو. کیوں؟ جس زمانے میں وہ واقعہ ہوا تھا اس زمانے کا رواج وہ تھا. پھر رواج بدلتا گیا، بدلتا گیا، بدلتا گیا. میرا ایک مرتبہ بیان تھا کوکن میں، کافی گرم ماحول تھا اس وقت، بڑی پرچیاں آئی ہوئی تھی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اب آپ نے کھجلا دیا تو مرہم لے کر جاؤ. میں نے وہاں بلڈر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آ کر بڑے بڑے مالدار ارب پتی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے سوالات کے جوابات دو، ہمارے سوالات کے جوابات دو. ٹھیک. میں نے کہا جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کے اصول بتلا رہے ہیں، اس وقت جس آدمی کا زمین کا حصہ تھا، چھت بھی اسی کی تھی. یہ تصور نہیں تھا گراؤنڈ فلور کسی کا، پہلا مالا کسی اور کا، سیکنڈ کسی اور کا، تیسرا چوتھا پانچواں کسی اور کا. یہ جو آج ٹاور بن رہے ہیں اس کا تصور اس وقت نہیں تھا. تم بلڈر ہو، تم پوچھو اپنے علماء سے، دکھاؤ ہم کو حدیث اس کی. اگر جائز کہتے ہو دکھاؤ حدیث، اور ناجائز کہتے ہو تو ناجائز کہو. پھر ہم کاروبار بند کر دیتے. ابھی بلڈنگ کا پھوڑا نہیں چلا ہے، نقشہ بن کے ٹنگا ہے. پلاننگ پاس ہو رہی ہے کارپوریشن میں اور بکنگ چالو ہے. کس چیز کی بکنگ چالو ہے؟ یہ جو زمانہ فاسٹ ہو گیا حضرت. ابھی بمبئی صاحب نے 10 گاڑی یان منگا لیا، گوڈاؤن میں پڑا ہوا ہے. ابھی آپ کے کارخانے میں آ کر اترا نہیں ہے، قبضہ مکمل نہیں ہوا ہے. بھائی نے کہا کہ یار ایک گاڑی مجھ کو دے دے. لے بھائی. ایک گاڑی مجھ کو دے دے. لے بھائی. یہ حرام کی حلال؟ دکھاؤ حدیث. یہاں پر آپ کو فقہا کے قدموں پہ گرنا پڑے گا، اور یہ فقہا کا احسان ہے. انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل کھنگال کر، جیسے ماں چھوٹے بچے کے منہ میں لقمہ دیتی ہے چبا کر، اس غریب کے منہ میں دانت نہیں ہے، وہ روٹی چبا نہیں پائے گا تو ماں چبا کے اس کو دیتی ہے. فقہا کا احسان ہے ہمارے اوپر. انہوں نے مشکل مسائل کو چبا کر کے، نرم کر کے ہمارے منہ میں رکھا ہے. لو رکھو، حلق کے نیچے اتار لو. ہم انہی فقہا کو برا کہتے. شرطیں بدلتی رہیں گی، مسائل کی شرطیں بدلتی رہیں گی، کاروبار کے احوال بدلتے رہیں گے، سفر حج کی شکلیں بدلتی رہیں گی. بات آئی تو آپ سن لیجئے، تھوڑی تیکھی ہے لیکن سن لیجئے. مدارس، جماعت کا کام، خانقاہی نظام، آپ 200 سال پیچھے لوٹ جائیے، یہ نظام آپ کو نہیں ملے گا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے یہ نظام تھا؟ نہیں تھا. ہندوستان میں انگریز کے آنے سے پہلے اقامتی ادارے تھے؟ نہیں تھے. یا تو سرکار کفایت کرتی تھی یا طلبہ مسجدوں میں رہتے تھے. مدرسوں کے اندر ہاسٹل اور مطبخ اور چندہ اور رسید اور سفیر کچھ نہیں تھا. حالات. مدارس کے اندر کورس بندی نہیں تھی، لوگ فن در فن پڑھتے تھے. کسی بھی بڑے عالم سے آپ پوچھئے، جتنے بڑے علماء ہیں وہ کہاں سے فارغ ہیں؟
امام بخاری کہاں سے فارغ ہے؟ احمد بن حنبل کہاں سے فارغ ہے؟ ابو حنیفہ کہاں سے فارغ ہے؟ امام شافعی کہاں سے فارغ ہے؟ حضرت وہ تو کچھ بھی نہیں، جاہل ہے وہ، نہ ندوی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ قاسمی ہے، نہ مظاہری ہے، نہ اشاعتی ہے۔ عقل کے پیدل یہ سب بات کی دین ہے، اس وقت نظام یہ نہیں تھا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اور ایک مثال دے دوں، بچی جب تک کنواری ہے اس کے ایڈریس میں کس کا نام رہے گا؟ ساتھ میں آدھار ہو، پاسپورٹ ہو، راشن کارڈ ہو، کس کا نام رہے گا؟ ابا کا۔ ابھی تو پتہ ہی نہیں شوہر کون رہے گا۔ اور نکاح کے بعد اب کیا ہوگا؟ اب زوجہ ہو گئی، اب چینجنگ ہوگی۔ اب کوئی پاگل بولے فراڈ کرتے ہو، 10ویں کے سرٹیفکیٹ میں ابا کا نام ہے اور نکاح نام میں باپ کا نام ہے، پاسپورٹ میں باپ کا نام ہے، دونوں بیچ نہیں کھا رہے۔ عقل کے دشمن، پہلے وہ بیٹی تھی باپ کی اور وہ بیوی ہے شوہر کی۔ عقل سے پیدل۔ ہر چیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہ زمین کل تک آپ کے نام تھی، میں نے لیا، اب میرے نام ہو گئی۔ جھوٹ بولتے ہو، 20 سال پہلے تو فلانے صاحب کے نام پہ 7/12 تھا اور آج تم بولے ہو میرے نام پہ 7/12۔ جی رجسٹری سے پہلے ان کی تھی، بعد میں میری ہوگی۔ یہ فرق ہے۔ ہمارے مدارس، دعوتی نظام، خانقاہی نظام، پہلے سسٹم کچھ اور تھا، بعد میں کچھ اور ہو گیا۔ اب سوال سنیے، ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، مولانا یہ جماعت والوں کا 4 مہینہ چلہ کہاں سے آیا؟ میں نے کہا کہیں سے نہیں آیا۔ کون بولتا ہے کہ آیا؟ کہنے لگے پھر بدعت ہو جائے گی۔ میں نے کہا نہیں، بدعت بھی نہیں ہے، ایک سسٹم ہے، نظام ہے، کوئی بناتا ہے اپنا اپنا۔ کہنے لگے نہیں، قرآن و حدیث سے اگر ثبوت نہ ہو تو بدعت۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ عالم ہیں؟ ہاں عالم ہوں۔ کہاں سے پڑھے؟ فلاں ادارے سے۔ داخلہ کب ہوتا ہے؟ شوال میں۔ چھٹی کب ہوتی ہے؟ شعبان میں۔ سال میں امتحان کئے ہوتے ہیں؟ 2۔ دکھا دو یہ چیزیں ہم کو قرآن حدیث کے اندر۔ شوال میں داخلہ، شعبان میں چھٹی، سال میں 2 امتحان، 9 سالہ کورس، دکھا دو قرآن حدیث کے اندر۔ کم وقت تم خود بھی ہو گئے، تمہاری ڈگری بدعت، تمہاری تعلیم بدعت، تمہارا ادارہ بدعت۔ اب کیا کرے وہ؟ میں نے کہا یہ معیار ہے بدعت کا، بدعت کا یہ معیار ہے، آپ نے بدعت کا مطلب نہیں سمجھا ہے۔ یہ نظام ہے۔ ایک ڈاکٹر کے یہاں آپ جاتے ہو، آپ کو بولتا ہے آپ کو ڈینگو ہو گیا ہے، کورس کی دوا کھانی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس بات کا پروف کرو، قرآن حدیث سے کھانی پڑے گی اس کو 5 دن دوا۔ میں ایک ہی دن کھاؤں گا تو تمہارا ہاتھ ٹوٹ گیا، پلسٹر ہے، اس کو حرکت مت کرنا، 15 دن ٹانگے رہنا۔ تمہارا آپریشن کر رہا ہوں پیر میں، فریکچر ہے، 10 دن نہانا مت۔ دکھاؤ حدیث، دکھاؤ قرآن۔ بھائی وہ ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری کا آپ کو سسٹم بتا رہا ہے، ادارے والے اپنا سسٹم بنا رہے ہیں، جماعت والے اپنا سسٹم بنا رہے ہیں، تنظیم والے اپنا سسٹم بنا رہے ہیں۔ تنظیموں کے اپنے رول ہوتے ہیں، بائیلاج ہوتے ہیں، سسٹم ہوتے ہیں۔ اگر وہ یہ کہیں کہ یہ ہمارا سسٹم بعینہ ہی وہی ہے جو اللہ کے نبی کا تھا، تو آپ پوچھو، دکھاؤ حدیث۔ اگر ہم مدرسے والے کہیں کہ ہمارا نظام شوال میں داخلہ، شعبان میں چھٹی، یہ اللہ کے نبی کے زمانے سے ہے، تو آپ کو پوچھنے کا حق ہے، دکھاؤ بھائی۔ زمانے کی تبدیلی کے ساتھ آج یہ حالات ہیں، کل کچھ اور ہو سکتے، پرسوں کچھ اور ہو سکتے، نرسوں کچھ اور ہو سکتے۔ اس کو دین کی خدمت تو کہیں گے، دین کی خدمت تو کہیں گے، لیکن یہ سراپا قرآن و سنت سے ثابت ہے، یہ دعویٰ تو کوئی نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں اس کی روشنی میں دین کی خدمت کے طور پر۔ مثال سمجھ لیجئے، مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کے زمانے میں نہ وضو خانہ تھا، نہ استنجا خانہ تھا۔ میں پوری گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، مسجد نبوی میں نہ وضو خانہ تھا، نہ استنجا خانہ تھا۔ ہم چلے چندہ کرنے، وضو خانہ بنانا ہے، وہ تو ثابت نہیں ہے قرآن حدیث سے، وہاں تھا ہی نہیں۔ ہاں وہاں نہیں تھا، اس وقت تقاضا یہ تھا، لوگ گھروں سے وضو کر کے آتے تھے۔ اور اگلی بات سن لیجئے، فرض کے بعد بقیہ سنتیں گھر میں جا کر پڑھتے تھے، اور آپ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ سنت پڑھ کے جانا۔ کیوں؟ وہ دور اور تھا، یہ دور ہے۔ مسجد سے باہر نکلے اس سے بھی جاؤ گے، اس لیے بابو پڑھ کے جا۔ اب آپ ڈھونڈیے حدیث کے اندر، ترغیب تو وہ ہے، حدیث میں صاف الفاظ ہے، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی گھروں کے اندر بھی نماز پڑھو، سنتیں پڑھ کے آؤ، بعد والی گھر میں جا کر پڑھو۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ امت سست اور کاہل، اگر ایک بار نکل گئی دوبارہ آئے گی؟ یہ جو حالات کے مطابق جزوی ترمیمات ہوتی ہیں، یہ الگ چیز ہیں، دین کی بنیادیں اور چیز ہیں۔ کاروباری شرطیں، کاروباری حالات اس وقت کچھ اور تھے، آج کچھ اور ہے۔
آئندہ اور کچھ اور ہو سکتے ہیں۔ آج سے 15-20 سال پہلے اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے کا تصور تھا؟ نہیں تھا۔ آج سے 25-30 سال پہلے تک موبائل تھا؟ نہیں تھا۔ اس وقت پیجر چلا تھا، پیغام دینے والا، وہی بڑی نعمت تھی۔ پھر موبائل آیا، وہ بڑا سا ہنٹولا ڈنڈی اس کے اوپر، کچھ سیاسی لوگ اس کو لے کر چلتے دکھانے کے لیے سر کے پاس موبائل ہے، 13 روپیہ آؤٹ گوئنگ، 13 روپیہ ان کمنگ۔ اس وقت کوئی کہتا 1 روپے میں آپ کو کال پڑے، کوئی مانتا؟ جس وقت ریلائنس والے نے یہ نعرہ دیا تھا کر لو دنیا مٹھی میں، دنیا ہنسی پاگل ہو گیا، ایسا کہیں ہوگا؟ ہندوستان سے امریکہ آپ جاتے ہو 16 گھنٹے جہاز میں لگتے ہیں، کوشش ہو رہی 8 گھنٹے کے جہاز نکالنے کی۔ بمبئی سے آپ دلی جایا کرتے تھے، 1 دن لگتا تھا، پھر 22 گھنٹے، پھر 16 گھنٹے، پھر 14 گھنٹے، اب کوشش ہو رہی 8 گھنٹے میں بلٹ ٹرین پہنچائی جائے۔ حالات کا فرق ہے۔ انسان پہلے گھوڑوں پر تھا، اونٹ پر تھا، پیدل تھا، آج حالات کا فرق ہے۔ جہاں حالات کے فرق کا اثر پڑے گا وہاں مسائل میں تبدیلی ہوگی، اور جہاں دین کی بنیادوں کا سوال ہوگا کلمے میں تبدیلی نہیں ہوگی، قرآن میں تبدیلی نہیں ہوگی، حدیث میں تبدیلی نہیں ہوگی، نماز میں تبدیلی نہیں ہوگی، ارکان حج میں تبدیلی نہیں ہوگی، رمضان کے روزے 29 یا 30 وہی رہیں گے، جمعہ ہفتے میں 1 بار وہی رہے گا، عیدین سال میں 2 بار وہی رہیں گے، اس میں تبدیلی کچھ نہیں ہوگی۔ کاروباری معاملات میں، حکومتوں کے معاملات میں، معاہدات میں، جنگی شرطوں میں وغیرہ وغیرہ، وہاں تبدیلی ہوگی۔ یہ فرق ہے، کن مسائل میں تبدیلی ہو سکتی ہے، کن میں نہیں ہو سکتی۔ میری کوشش تھی کہ میں آج ہی بات مکمل کر لیتا، لیکن بات مکمل نہیں ہوئی ہے، موضوع بہت اہم ہے۔ انشاءاللہ میں اگلی ملاقات میں اس موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔